بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، طریقہ کار اپنا اپنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو رات کی عبادت پسند ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے وہ تہجد کی نماز کی ہے، اور اسی طرح فرض روزوں یعنی رمضان کے روزوں کے علاوہ جس روزے کی فضیلت ہے وہ یوم عاشور کا روزہ ہے۔ علماء فقہا نے جو لکھا ہے سر آنکھوں پہ، لیکن اس دور کے علماء اپنی اپنی من پسند توجیہات بیان کر رہے ہیں، جس طرح کہ میں نے اس دفعہ نہیں، جب سے یہ بات میرے نالج میں میرے علم میں آئی ہے کہ محرم کے دوران میں اپنے اہل و عیال اور خصوصاً 10ویں محرم کو کثرت کے ساتھ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے رزق کی کفایت سے آپ کو نوازے گا۔ ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کتنے بے شرم انسان ہیں وہ جو 10ویں محرم کو یوں خوشیاں مناتے ہیں اور اپنی اولاد پر کثرت سے مال خرچ کرتے ہیں، انہیں امام حسین علیہ السلام یاد نہیں آتے؟ تو امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شان پہ پورا جہاں قربان، لیکن اس 10ویں محرم امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی 10ویں محرم تو آتی تھی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو 10ویں محرم ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس 10ویں محرم کو لاتا ہی رہے گا، لیکن جو فضائل کتابوں میں بیان کیے جا چکے ہیں اور ذکر کیے گئے ہیں اس سے انکار بھی نہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا کہ جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں سکون سے بند ہو جاتی ہیں نیند کے لیے، تو آدمی کھڑا ہوتا ہے، تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہے، نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ایسا کرے تو مجھے اس کی اطلاع دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تشریف لے گئے، اس شخص کی تلاوت کو، عبادت کو اور دعا کو سنا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، اے خالق جہنم، مجھے جہنم سے پناہ دے، مجھے جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، صبح اس کو طلب کیا اور فرمایا کہ اے شخص، تو نے اللہ سے جنت کو کیوں نہیں مانگا؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اعمال ابھی جنت کی طلب کے قابل نہیں ہوئے۔ اس بات کو سن کر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اس شخص کے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا ہے، میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے تو نے جہنم کی پناہ مانگی تو میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں، تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ سوچ اپنی اپنی، فکر اپنی اپنی، دعائیں اپنی اپنی، الفاظ اپنے اپنے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، خوف
سے ایک آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو تمام اجزاء کے ساتھ پھر اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا، کیوں وصیت کی تھی؟ یا اللہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، میں نے تو یہ سوچا تم راکھ کو ہوا میں اڑائی گئی، پانی میں بہائی گئی، کہاں تو جمع کرتا پھرے گا، یہ صرف تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضرت جبریل علیہ السلام حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن عمر بہت عمدہ انسان ہے، کاش کہ یہ رات کو عبادت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو بلا کر یہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی رات قیام اور دن سیام کے بغیر نہیں گزرا۔ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیں نا، 2-4 روزے رکھ لیں، متقیوں کی پہلی صف میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کے اپنے پرائے سارے قائل ہیں، بلکہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے نا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شخصوں کے بارے میں یزید کو وصیت کی تھی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی علیہ السلام۔ اس میں یہ تھا کہ اس سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ مسجد کا آدمی ہے، یہ تو ہماری مخالفت نہیں کرے گا۔ دونوں کی باتیں آگے میں بتاتا بے ادبی ہے، سوء ادبی ہے، تاریخ ہے، عقیدت پہ لکھی جاتی ہے، نفرت پہ لکھی جاتی ہے، مورخین اپنا جواب خود دیں گے، لیکن ان کی باتوں کو، مورخین کی باتوں کو لے کر عوام کے ذہن میں ایسی بات ڈال دینا جو اس بات سے بے خبر ہیں، پھر مٹو میں لگ جاتے ہیں، تجسس میں لگ جاتے ہیں۔ انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے نا، اس کی ٹور اس کے تجسس میں زیادہ لگ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شاہ سوار، جری اور بہادر ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حسین ابن علی، پوری کائنات قربان ان کے نام پہ، ان کی عظمت پہ، سلام ہو ان کی جرت اور بہادری کو۔ لیکن مورخین نے کیسی کیسی باتیں لکھ کے قوم کو منتشر کر دیا، متفرق کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شان کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ بس اس نسبت کو دیکھ کر انسان کو اپنی گردنیں جھکا دینی چاہیے اور اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے۔ سیاسی اختلافات اور مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو دیکھنا ہے۔ کون ایمان لایا، کون ایمان نہیں لایا، اللہ ان کے ایمان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا، ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان کہلائے، ان مقدس ہستیوں کی نسبتوں کو ہم پامال کرتے پھریں، پھر ہمارے کلمے کا، ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دن کو رات کو اس کو خدا سمجھ کے، اس کو معبود سمجھ کے، اس کو خالق سمجھ کے جب بندہ کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں اور نیتوں کے اور ارادوں سے واقف ہیں، ریاکاروں کو بھی پہچانتا ہے، پرہیزگاروں کو بھی پہچانتا ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس محرم کا، عاشور کا روزہ رکھنے کی،
اور اس رات کو قیام کرنے کی۔ اور خصوصاً میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ایسے ایام کسی کی نسبت سے آ جائیں تو پھر اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دیں۔ کسی کی نسبت سے یہ جان جائے اور یہ مال جائے تو یہ سودا کوئی اتنا سستا نہیں، بڑا مہنگا سودا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔